اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے قطر پہ، قطر کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ قطر کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ اس حملے میں امریکہ کی آشرواد بھی دوستو شامل تھی۔ نیپال یعنی کہ جو انڈیا کے ہمسائے ہی ہیں، دوسری طرف وہاں پہ کبھی سری لنکا میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں مسئلہ ہو گیا۔ ابھی جناب جو مسئلہ یہ والا ہوا ہے، یہ بھی سنا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے دوستو۔ تو دنیا میں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ملکوں میں جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سنتاس معاہدے کے بعد، ختم کرنے کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ وائلیشن پہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ پانی بار بار انڈیا چھوڑ رہا ہے، ایک ہماری طرف ویسے بھی پانی ہے بارشوں کی وجہ سے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ ستو پی کے فی الحال سو رہے ہیں۔ کبھی جو حکومت جو ہے وہ 2/3 کی اکثریت لے لیتی ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کے آنے کی باز گشت شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ دنیا میں باہر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل جناب ادھر کر رہا ہے اسرائیل۔ امریکہ کے ساتھ ہماری جفی ڈل چکی ہے اور ہم ابھی فی الحال تو ابھی خاموش ہی ہیں۔ اصل تو یار ہمارا چائنا ہے، لیکن چائنا ناراض ہو جائے کہیں، مجھے یہ بھی فکر لاحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم تھا، بہت بڑی بڑی خبریں تھیں اور اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے قطر پہ، قطر کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ قطر کی طرف سے کیا جواب آیا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس حملے میں امریکہ کی آشرواد بھی دوستو شامل تھی، اور دوسرے ممالک جیسا کہ UAE ہے اس کی طرف سے بھی کنڈیمنگ کیا جا رہا ہے، ترکی کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے فی الحال کوئی مذمت نہیں کی جا رہی۔ تو کوئی مذمتی بیان میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک بہرحال۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیپال یعنی کہ جو انڈیا کے ہمسائے ہی ہیں، دوسری طرف وہاں پہ کبھی سری لنکا میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش میں مسئلہ ہو گیا۔ ابھی جناب جو مسئلہ یہ والا ہوا ہے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے دوستو۔ تو دنیا میں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ملکوں میں جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ہمارے ملک کے ارض پاک کے، وہاں پہ سیلابی صورتحال ہے، اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے بعد، ختم کرنے کے بعد انڈیا کی طرف سے یہ وائلیشن پہ وائلیشن ہو رہی ہے۔ پانی بار بار انڈیا چھوڑ رہا ہے، ایک ہماری طرف ویسے بھی پانی ہے بارشوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ ستو پی کے فی الحال سو رہے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کبھی ہم اڈیالہ جیل کے باہر جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور کبھی ہم اپنے آرمی چیف فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن پہ بات کرتے ہیں، اور کبھی جو حکومت جو ہے وہ 2/3 کی اکثریت لے لیتی ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کے آنے کی باز گشت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، اب دونوں ایوانوں میں 2/3 کی اکثریت مل چکی ہے حکومت کو۔ تو یہ پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ دنیا میں باہر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ گریٹر اسرائیل کی تکمیل جناب ادھر کر رہا ہے اسرائیل، لیکن ہم امریکہ کے ساتھ ہماری جفی ڈل چکی ہے اور ہم ابھی فی الحال تو ابھی خاموش ہی ہیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل یاد رکھنا یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں میرے دوستو۔ تو ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی تو ہمیں لگتا ہے کہ امریکہ ہمارا یار ہے، اور حالانکہ جو کہ ہمارا یار نہیں ہے، اصل تو یار ہمارا چائنا ہے، لیکن چائنا ناراض ہو جائے کہیں، مجھے یہ بھی فکر لاحق ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے، بلکہ حملے کیے ہیں، ٹارگٹ حملے کیے ہیں، باقاعدہ لڑاکا طیاروں سے دور سے میزائل پھینکے گئے ہیں، اور جو ہو رہا تھا حالانکہ امریکہ کی جو تجویز تھی حماس اس پہ امن کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے، حماس کے 5 رہنما قطر میں ایک میٹنگ کر رہے تھے، اور امریکہ نے ہی تجویز دی تھی۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ بات کرنے کے بعد حملہ کر دیا، امریکہ کی آشرواد بھی اس میں شامل تھی۔ تو اب اسرائیل کا قطر میں جو فضائی حملہ ہوا ہے، حماس کے جو رہنما ہیں خلیل الحیہ وہ شہید ہوئے ہیں، یہ عرب میڈیا بتا رہا ہے۔ اور اس میں اسرائیل، آپ کو پتا کہ اسرائیلی جو فوج ہے قطر میں فضائی جو حملہ ہوا ہے، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے حماس، ان کے سینئر رہنما ہیں خلیل
ان کو شہید کر دیا گیا. یہ عرب میڈیا کی طرف سے دعویٰ یعنی کہ بتایا گیا اور اسرائیل کی میڈیا کی طرف سے دعویٰ ہے. اور دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. حالانکہ 3-4 دھماکے میں نے خود سنے ہیں. اور تل ابیب سے جاری کیے گئے بیان میں اسرائیلی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ دوحہ میں دھماکے کے ذریعے حماس کے سینئر رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور جو حماس ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز جو تھی اس پہ غور کر رہے تھے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری کے دوران اجلاس میں حماس کے 5 رہنما یعنی کہ جو اس اجلاس جو کر رہے تھے اس میں خالد مشعل صاحب تھے, خلیل الحیہ تھے, زابر جبارین تھے, محمد درویش تھے, ابو مرزوق موجود تھے. اور حماس ذرائع کے مطابق اجلاس کی جو صدارت تھی سینئر رہنما ڈاکٹر خلیل الحیہ جو ہیں وہ کر رہے تھے. اور ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنما پر حملے سے پہلے امریکہ کو اطلاع دی گئی تھی. امریکہ نے حماس رہنما پر حملے سے مدد بھی فراہم کی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جنگیں ختم ہوں, ہمیں کہہ رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے نوبل انعام لینا ہے. نوبل پیس پرائز جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی اس حوالے سے تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ ہاں اس کو ملنا چاہیے, کیونکہ یہ جنگ جو پاکستان اور انڈیا کی جنگ اگر ہو گئی تو یہ بہت بڑی جنگ ہوگی. یہ یاد رکھنا اور ہونی ہے ایک نہ ایک دن. یہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. میری بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. اچھا, اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا ہے. قطر کہہ رہا ہے سخت بیانات دینے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. قطری وزیر خارجہ نے اسرائیلی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوحہ میں حماس رہنماؤں کی رہائش گاہوں پر اسرائیلی حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل نے ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا. اسے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. قطری وزیر خارجہ کے مطابق اسرائیل کا مجرمانہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کے شرار انگیز حملے نے عوام اور قطر میں مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے. وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی حملے کی تحقیقات جاری ہے. مزید تفصیلات جو ہے وہ جیسے جیسے آتی رہے گی ہم بتاتے رہیں گے. اچھا, یہ بھی ساتھ بتایا اور ساتھ قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت اور دوحہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. یو اے ای کی طرف سے بھی صرف بیان ہی آیا ہے اور یو اے ای کے سینئر سفارتی مشیر انور کرکاش جو ہیں انہوں نے جناب کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے برادر ملک قطر کے ساتھ دل و جان سے کھڑا ہے. اب دل و جان سے جو کھڑا ہے صرف مذمت ہو رہی ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں بیسکلی دل و جان سے کھڑے ہیں. مسلم امہ میں مسلمان ملک مجھے تو نظر نہیں آتے کہ دل و جان سے آپس میں کھڑے ہیں. مجھے تو کہیں سے نظر نہیں آتے. کیا ہو کیا رہا ہے, وہ تو مل کے حملے کر رہے ہیں. آپ کیا مل کے حملے روک پا رہے ہیں؟ نہیں. تو مسلمان ملک تو بالکل دل و جان سے نہیں کھڑے. حالانکہ مومن کا آئین ہے, ایک مومن کو تکلیف ہے تو اس کو دوسرے کو تکلیف ہونی چاہیے, اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے. لیکن کچھ نہیں ہوا. کسی ملک نے اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کیا ابھی تک؟ نہیں. اس کا ہاتھ روکا ہے؟ نہیں. بس پھر باقی آپ سمجھ جائیں. ہمارے جو رہنما ہیں اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے ہیں. حماس ذرائع کا یہ دعویٰ بھی آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ قطری دارالحکومت دوحہ میں جو اجلاس میں موجود حماس کے رہنما اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے قطر پر فضائی حملہ کر کے فلسطین کی مزاحمی تنظیم حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کرنے کا ابھی تک جو دعویٰ کیا, ابھی تک تو ان کا دعویٰ ہے, لیکن ابھی تک جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حماس کی طرف سے کہ وہ محفوظ رہے ہیں. لوگ ویسے شہید ہو چکے ہیں. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں 30 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں میں غزہ میں اور غزہ میں بھی اسی طرح حملے کیے جا رہے ہیں. اور جو بنیامین نیتن یاہو ہے اس کا اتنا خطرناک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے, میں نے سوچا کہ آپ کو میں وہ ضرور بتاؤں کہ یہ اتنی فرعونیت اور بدماشی ہو رہی ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ غزہ والے شہر کو یعنی کہ غزہ کو چھوڑ کے فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں, یعنی کہ غزہ والے شہر کو فوری خالی کر دیں. یہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ یہ غزہ والے فوری طور پہ چھوڑ کے نکل جائیں. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے رہنے والوں کو کہا ہے کہ غزہ شہر کو فوری طور پر چھوڑ کر چلے جائیں. اب ہم وہاں پہ فضائی اور زمینی حملے شروع کرنے لگے ہیں. اور مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ ایک شدید طوفان کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر حماس نے ہمارے یرغمالیوں کو رہا نہ کیا. دوسری جانب اقوام متحدہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہی جا رہی ہے اقوام متحدہ کہ نہ کریں, اسرائیل کو روک رہی ہے, اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگی جرائم کا مرتکب ٹھہرا رہی ہے. لیکن اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیل اپنی بدماشی سے بالکل بھی باز نہیں آ رہا.
کیونکہ ساتھ آپ کو پتا ہے کس کیا سپر پاور کا ساتھ ہے میرے دوستوں. تو یہ ابھی تک تو ہمیں انہوں نے لالی پاپ دے دی ہے سپر پاور نے, اور ہم تو غزہ کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ بھی ان کے ساتھ ملے گا ایک نہ ایک دن. بس یہ یاد رکھنا تسی میری اس گل نو. جڑے لوگ بڑے لبرل لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نہیں یہ انٹرسٹ ہیں, لیکن پاکستان ایک واحد اٹامک پاور بھی ہے مسلم دنیا میں, یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں. اور پاکستان اور پہ امریکہ, اسرائیل اور انڈیا یہ ضرور بھائی جان آ رہے ہیں, اور یہ ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہونا ہے. اور اللہ رحم کرے ہمیں, بس اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ ہم جو ہیں وہ اس پہ ان کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں صحیح طرح تو بہتر ہے. سیسا پلائی دیوار اسی طرح بننا پڑے گا جیسے انڈیا نے ہمارے خلاف جو محاذ کھولا تھا اور ہم نے اس کو ناک کو چنے چبا دیے تھے. اسرائیل نے ہماری حدود میں بمباری کی ہے, شامی حکومت بھی کہہ رہی ہے. تو اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف جناب اسی طرح بڑھ رہا ہے. اور جدہ میں عرب اسرائیلی وزراء خارجہ کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیلی بیانات مسترد کیے ہیں, اور یہ اس میں جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ آئی ہے کہ اسرائیلی بیانات کو مسترد کیا ہے کہ سعودی عرب کے مطابق سعودی عرب کے شہر جدہ میں عرب اسلامی وزراء خارجہ کمیٹی کی جو اجلاس ہے اس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام کی بے دخلی اور محاصرے کی مذمت کرتے ہیں. بیان میں مطالبہ کیا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی جو ہے اور امداد کے لیے جو رسائی دی جائے. بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں باعث تشویش ہیں, یعنی کہ ہم صرف افسوس ہی کر رہے ہیں. مسلمان اتنا کمزور ہو چکا ہے, بس یہ آپ لوگ یاد رکھیں. میرا کام ہے بتانا آپ کو اور سچی خبریں بتانا, تاکہ پھر آپ کو پتہ ہو کہ اصل میں ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نیپال کی طرف چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہاں پہ بھی دنگے فساد شروع ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا کچھ اکاؤنٹس بند کر دیے گئے تھے, سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئی تھی, فیس بک بند کر دیا گیا تھا, یوٹیوب بند کر دیا گیا تھا. تو پھر ہوا کیا کہ وہاں پہ جو بند اس لیے کیا گیا تھا کہ جو وہاں پہ سیاستدانوں کے بچے ہیں وہ اپنی بڑی ویڈیوز تصویریں اور لیوش لائف دکھاتے تھے, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ہے وہ مایوسی نے جنم لیا. ابھی تک کی خبر یہ ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے, بھارت کا ہاتھ اس میں ہے. بھارت بنگلہ دیش کا بدلہ نیپال میں لے رہا ہے جا کے. سابق وزیر اعظم شیر بہادر پر تشدد کیا گیا ہے, مستعفی ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کی مستعفی اور وزیر اعظم کے پی شرما اولی کا گھر اور پارلیمنٹ جو ہے وہ جو سابق وزیر اعظم شیر بہادر پر تشدد کیا گیا. جو وزیر اعظم نیپال کے تھے وہ ان کے سابق وزیر اعظم پہ تشدد کر دیا لوگوں نے, اور وزیر اعظم کے پی شرما جو ہیں ان کا گھر نظر آتش کر دیا گیا. پرتشدد ہنگاموں کے بعد نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما کے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے ملک نئی سیاسی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے. اور عرب میڈیا جو غیر ملکی میڈیا خیر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. مظاہرین نے نیپال کے سابق وزیر اعظم شیر بہادر اور ان کے اہل خانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے. مظاہرین نیپال کے مستعفی وزیر اعظم کے پی شرما کے نجی گھر اور پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی ہے. عمارت کا مرکزی دروازہ بھی جلا دیا گیا. مظاہرین کی جانب سے نیپال کے وزیر خارجہ پر بھی تشدد کیا گیا. وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کوٹ لگا رہے تھے بھائی, اور مظاہرین وزیر توانائی کے گھر میں بھی گھس گیا, توڑ پھوڑ کی. اب اس کے بعد انہوں نے تجوری سے پیسے بھی نکال کے لے گئے, لٹ کے انہوں نے کہا لٹ لو انہوں. اور اس طرح کی چیزیں جناب وہاں پہ ہو رہی ہیں. مظاہرین نے کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر بھی دعویٰ بول کر پرچم پھاڑے. کھٹمنڈو میں کرفیو کے باوجود احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے, جبکہ 200 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں. نیپال آرمی جو ہے آرمی چیف کی مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دے دی گئی ہے. نیپال کے آرمی چیف نے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. اور کھٹمنڈو سے برطانوی میڈیا کے مطابق نیپالی آرمی چیف نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ نیپالی فوج قومی اتحاد اور ملکی سلامتی کے لیے پرعزم ہے. اور آرمی چیف جنرل اشوک راج نے کہا کہ مظاہرین میں بہت جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے, مظاہرین تحمل کا مظاہرہ کریں. تو جناب یہ جو صورتحال ہے نیپال میں, یہ کہا جا رہا ہے کہ تیلی جو ہے وہ لگائی گئی ہے انڈیا کی طرف سے, اور انڈیا کی طرف جو تیلی لگی ہے وہ نیپال سوشل میڈیا پر پابندی, نوجوانوں نے وزیر اعظم کے گھر کو جو ہے وہ آگ لگائی ہے. ابھی تک کی خبریں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر عائد پابندی کے خلاف کے ختم کرنے کے باوجود بھی جو مظاہرین کا جو مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو یہ جو صورتحال ہے میرے دوستو یہ کافی خطرناک ہو چکی ہے, اور یہ خطرناک انڈیا کے جو ہمسائے ہیں دوسری طرف جیسے بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, سری لنکا ہے, مالدیپ ہے, یہ جو ممالک ہیں ان میں تو یہ صورتحال
بن گئی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ایک نہ ایک دن انڈیا میں بھی سنا ہے کہ ہونے والے ہیں. بی جے پی اور RSS کی آئیڈیالوجی کے خلاف بھی لاوا پک رہا ہے, لیکن ان کا کنٹرول بڑا خطرناک ہے. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہندو بنیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آگے چل کے, جو RSS کی آئیڈیالوجی والے. لیکن جو دوسرے پیسفل ہیں ان کو تو ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں میرے دوستوں, کیونکہ ہم امن پیس لونگ نیشن ہے پاکستان. لیکن پاکستان کو ہر ٹائم برا بلا بھی کہا جاتا ہے, دنیا میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی جو ہیں امن پسند قوم ہے. لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا, جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن ہماری طرف آنے والا ہے. تو یہ بڑا اہم ایک ویلاگ تھا, پلیز اس کو آپ لائک اور شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرو, تاکہ میں مزید جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں جو آگے کیا ہوگا اس حوالے سے بھی گفتگو آپ کو ضرور کر کے بتاؤں گا, یعنی کہ میں ضرور آپ کو اپنا تجزیہ دوں گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.